جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دیجئے، رزق کی برسات کر دیجئے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی عمل تھا۔ کون کہتا ہے، کس کے منہ میں زبان ہے جو کہتے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ کس کے منہ میں یہ زبان ہے جو کہتے کہ اسلام امن و امان کی پامالی کا سبق سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں، اسلام صلح کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، پوری دنیا انسانیت میں واحد مذہب ہے جس کے بارے میں یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اس مذہب کو جتنا ستایا گیا، جتنا دبایا گیا، جتنے حالات تھپیڑے ان کے اوپر آئے، حالات جتنا رخ بدلا، اللہ رب العزت نے اس کا بول بالا اتنا ہی بلند کیا اور اس کے معیارات کو اللہ نے اتنا ہی بلند کیا۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ یہ وہ شریعت جس کی بوجھ سے فرشتوں نے چھوڑا اپنا دامن پلہ جھاڑ دیا، آسمان کی وسعت اور اس کے پھیلاؤ نے، زمین نے، پھر پہاڑ نے اپنی تمام صلابت اور سختی کے باوجود چھوڑ دیا، انکار کر دیا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر تھا، آپ علیہ السلام کا سینہ اطہر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بار امانت کو قبول کیا اور اٹھایا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اسے اللہ کے نبی نے اٹھایا۔ بس اے لوگوں، آپ بھی شریعت کے اٹھانے والے ہیں، آپ بھی شریعت کے بول بالا کو قائم کرنے والے ہیں، آپ بھی اسی نبی کے امتی ہیں جس نے ہر دور میں امن و امان کا پیغام دیا تھا۔ آپ دہشت گرد نہ کل تھے، نہ آج ہیں، نہ قیامت کی صبح تک آپ دہشت گرد رہیں گے۔ جو لوگ کہنے والے ہیں وہ آج نہیں تو کل وہ تشدد بام ہوں گے، ان کا سارا نظریہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کہیں سے کسی زاویے میں، کسی کوشش میں امن کے خلاف کام کرنے والے لوگ نہیں۔ بس آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے اور حضور پاک علیہ السلام کو اس فرمان کو یاد دیجئے کہ جس وقت اللہ کے حبیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ظلم و ستم کے مارے تھے، اللہ نے کہا کہ اے حبیب ہم آپ کو وہ کچھ نہیں دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمائے میرا رب راضی ہوگا، کیا میرا رب اس بات سے بھی راضی ہو جائے گا؟ تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد نعرے جہنم سے باہر نہ نکال دیا جائے۔ قربان جائیے اس نبی پر جس کی تڑپ یہ ہو، جس کی چاہت یہ ہو۔ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، اتنا آہوزانی کیا، اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اللہ کے حبیب امتی کے تعلق سے کہ جبریل امین عرش پر سے تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ کہا حضرت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرما دیں، آپ اللہ تعالیٰ تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں امتی کے ایک تک شفاعت کا طالب ہوں، ایک امتی کے حق میں شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے، جس نبی کا یہ طلب ہو، جس کی یہ قرآن ہو، آج ہم ان کی شریعت کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اتارے گا۔ مسلمانوں، آپ کے بلند کردار نے پوری دنیا تک اسلام کو پھیلایا تھا، لیکن آج جب آپ میں کمزوری آئی، آپ میں ضعف آیا، آپ میں وہن آیا، آپ میں بزدلی آئی، آپ میں تمام تر خرافات آئے، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے اپنا احتساب
میں نے کچھ مصرے پڑھے تھے خود اپنے لکھے ہوئے. میں نے کہا تھا قوم سے خطاب کر کے کہ قلم اٹھا جواب دے کہ وقت ہے جواب کا، شباب کا، حساب کا، قومی احتساب کا. جو چل سکے تو چل پڑو کہ ہے یہی ایک راستہ نجات کا، نکات کا، زمینی کائنات کا. میرے رفیق ساتھ چل، سفر ذرا طویل ہے، خدا بھی پوچھے گا کبھی جواب دو حیات کا. میری صفوں میں جو کھڑے ہیں موسمی مزاج لوگ دوپٹہ اوڑھ کے وہ اپنے آپ پر نقاب کا. اب موسمی مزاج لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ شریعت کے بالکل تابعدار بن جائیے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے شریعت کو پھیلانے میں اپنی تمام تر قربانیاں پیش کی تھی، آپ کو شریعت کو پھیلانے میں اسی طریقے کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اسی احساس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی نظام عالم میں بڑا انقلاب پیدا کریں گے. نہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے سب لوگ بولیے کہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. ہم امن کے طالب ہیں، امن کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سنت اور شریعت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. اپنی ماں اور بہنوں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے نبی نے آپ کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھی. آپ کے سینوں میں جو ایمان ہے اس ایمان کو بچائیے. خدا را حالات کے تھپے ایمان کا سودا نہ کیجئے. آپ کے کردار پر کوئی آنچ نہ آئے. آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس آیت کریمہ نے بوڑھا کر دیا ہے. وہ آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اے حضور پاک علیہ السلام آپ اسی طرح چل جائیے جیسا کہ آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. یہ آیت تھی بے تکلفی میں صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. فرمایا کہ میرے سر کے بال اس بنیاد پر سفید ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے دین پر، اللہ کے پیغام پر، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت پر بالکل ہو بہو اتر کر کے دکھائیے. یہ بڑا کام ہوتا ہے. اللہ کے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. اس لیے آپ اسی نبی کی امتی ہیں. آپ اپنی ایمان کا سودا نہ کیجئے. آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے. آپ اپنی ہر نماز کی دعاؤں سے یاد کرتی ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. خدایا جب آپ نے میرے سینوں کے اندر ایمان کو داخل فرما دیا ہے تو اے خدا پاک عز و جل اس ایمان کو میرے سینے میں محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ اس ایمان کے نور کے ساتھ مجھے اس دنیا سے اپنے پاس لے جائیے. یہ احساس اور یہ جذبہ ہر مومن مرد و عورت کے سینے میں ہونا چاہیے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں. اور استقامت کا سب سے اعلیٰ معیار یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو ایک کہے. بس جب آپ اپنے رب کو ایک کہیں گے تو دنیا آپ پر ٹوٹ پڑیں گے کہ کیوں نہیں مجھے رب مانا جاتا ہے، کیوں نہیں مجھے رب تسلیم کیا جاتا ہے. ساری دنیا میں لڑائی اسی بنیاد پر ہوتی رہی ہے. لیکن آپ اپنے رب کو رب مانیے، اپنے رب کو رب کہیے اور جم جائیے. پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل